إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. اللہ رب العالمین نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے. اللہ اور بندے کی نسبت اگر بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کرنی ہو اور اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت اگر بتانی ہو تو بہت ہی کم الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے اور بندے کے پاس محتاجی کے سوا کچھ نہیں. اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے اور بندے کے پاس لینے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. ساری کائنات کا بنانے والا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا، ان کو وجود دینے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کی زندگی کا نظام چلانے والا، زندگی اور موت کا مالک، تمام خزانوں کا مالک، ایسا جو سب کچھ کر سکتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اس میں کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ایسا نہیں ہے کہ کمزوری کی وجہ سے اس کو کسی ساتھی مددگار کی ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے پر قادر ہے. اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والا ہونا چاہیے. چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے عمل کی توفیق ہو، چاہے انجام کے اعتبار سے جنت ہو، چاہے دنیا کے معاملات ہوں، رزق کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اولاد ہو، یا جو کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے جو اللہ کا محتاج نہ ہو. کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی محتاج نہ ہو. بندے کی واقعی حالت محتاجی کی ہے، اللہ کے مقابلے میں واقعی وہ محتاج ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. لیکن اس محتاجی کو مان لینا، اس کا نام عبادت ہے. ایک آدمی کا اپنے آپ کو واقعی تسلیم کرنا کہ ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، یہ ایمان ہے، یہ عبودیت ہے کہ ایک آدمی اپنی اصل حیثیت کا اعتراف کر لے، مان لے کہ ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں. لیکن مجھے زندگی کے تمام معاملات میں
یہاں تک کہ پلک جھپکنے کے لیے بھی، سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا میں محتاج ہوں، مجھ کو اللہ کی احتیاج ہے، اللہ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ نے جو حکم مجھ کو دیے ہیں ان حکموں کا پورا کرنا میرا کمال نہیں ہے، چاہے وہ ایمان لانے کا حکم ہو، چاہے وہ دین کے معاملات، نماز ہے، روزہ ہے، یا کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ زبان سے اللہ کا نام لینا، کوئی بھی عمل ہو، اس عمل میں بھی میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کی مدد کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو زندگی میں اعتراف ہے، یہ انسان کے دل کی کیفیات ہیں۔ اگر واقعی آدمی کے دل میں بات پیدا ہو جائے تو اللہ کے سوا وہ یہاں وہاں نہیں بھٹکے گا، اور انسان کا اس چیز کو اپنی زندگی میں مستقل جگہ دینا، ہر وقت اس بات کا احساس رکھنا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، بندے کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو جوڑے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن کریم میں ہم کو سکھائی، جس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہم کو سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بندے کی ان دو حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ایک اس کی زندگی کا مقصد، دو اس مقصد کی تکمیل میں اس کی ضرورت۔ پہلی چیز، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بندے ہیں، تیرے حکموں پہ چلتے ہیں، تجھی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایاک نعبد۔ اور بندے کی زندگی کی دوسری حالت ہے جو اس کی حاجات کو ظاہر کرتی ہے، وہ ہر قدم پر محتاج ہے، سانس لینے کا محتاج ہے زندگی کے اعتبار سے، غذا کا محتاج ہے قوت کے اعتبار سے، مدد کا محتاج ہے زندگی کے تمام معاملات میں، یہاں تک کہ عبادات میں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ تو بندہ ایک طرف تو اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھے، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ایاک نعبد، اور دوسرے وہ اس بات کا اعتراف کرے، اس بات کو مان لے کہ میں جو بھی کروں، چاہے وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرنا ہو یا اپنی ضرورت کے لیے بھاگ دوڑ ہو، میری ضرورتوں کا حاصل کرنا ہو، ہر چیز میں مجھ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، چاہے رزق کے لیے بھاگ دوڑ ہو، دنیا کی رزق کے لیے، یا آخرت کے لیے جنت کی طرف بھاگ دوڑ، دونوں اعتبار سے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ جب تک اللہ میری مدد نہ کرے میرا کوئی کام نہیں بن سکتا ہے۔ یہ کیفیات ان کو دل میں لے کے جینا، یہ عبودیت ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت مجھ کو کرنا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ میری مدد نہ کرے۔ یہ اتنی اعلیٰ کیفیات ہیں کہ واقعی جب یہ دو چیزیں زندگی میں جمع ہو جاتی ہیں کہ ایک مقصد آدمی کے سامنے ہو، اس کو واقعی اللہ کی بندگی کا دل میں اس کی طلب ہو واقعی کہ میں اللہ کا بندہ بن کر جیوں، پھر اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہو، میں خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ اپنی بھی نفی کرے، سارے معبودوں کی نفی کرے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے آگے لوگ جھکتے ہیں، جس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ایسا ہر ایک پوری کائنات میں سب کا انکار کرے،
پھر اکیلا بچ گیا آخر میں خود، اپنی بھی نفی کرے، میں خود بھی نہیں کر سکتا، کیوں؟ میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوں، میرے اندر بھی استعداد نہیں ہے، میں بھی نہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کی ہم کو ضرورت ہے، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیات آدمی ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے، یہ دل میں کیفیات ابلنا چاہیے، اور پوری زندگی میں یہ کیفیات آدمی کی ہونا چاہیے۔ یہ وہ لذت ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور دنیا کی بڑی سے بڑی یعنی حکومت بھی نہیں انسان کو دے سکتی ہے۔ اللہ کے آگے بندگی اور محتاجی کا احساس، یہ اصل ہے عبادت کی، عبادت کی عبودیت جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس سے اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ زندگی میں اللہ نے ہم پر عبادت فرض کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ڈر پیدا ہوتا ہے، ذمہ داری ایک پوری کرنی ہے، اور اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ نے وعدہ کیا مدد کا، اللہ سے امید پیدا ہوتی، وہ رحیم ہے، وہ بڑا عطا کرنے والا ہے، کریم ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ نا امیدی سے نکل کر بندہ اللہ سے امید رکھنے والا ہوتا ہے، رغبت اس میں پیدا ہوتی ہے، اس کو اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ دو جو چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی اہم آیت ہے قرآن کریم کی، بلکہ بندے کی حالت کے اعتبار سے پورے دین کا خلاصہ اس میں ہے۔ اس میں انسان کے لیے کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے، اور وہ خود نہیں کر سکتا ہے یہ بھی اس کو بتایا گیا ہے۔ اس کو اللہ سے مدد لینا ہے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ سارے بت توڑنے کے بعد ایک بچ جاتا ہے، وہ بت کون سا ہے؟ وہ اپنا بت ہے، یہ آدمی نہیں توڑ پاتا ہے۔ میں سارے بتوں کو توڑنے کے بعد آخر میں اپنے آپ کو بھی، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو توڑنا چاہیے۔ یہاں پر یہی سکھایا گیا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں بھی تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں چاہوں تو عبادت کروں گا، میں بہت کامل ہوں، میں ایسا ہوں، میں اللہ کا بندہ۔ اے اللہ میں بھی کچھ نہیں، میں خود بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں کہ تیری عبادت میں تو میری مدد کر، کیونکہ جب تک کہ تو مدد نہیں کرے گا میں تیری عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اتنا کچا ہوں، اتنا کمزور ہوں، اتنا کمتر ہوں، اتنا گھٹیا ہوں کہ میں خود تیری عبادت نہیں کر سکتا، لیکن تو اگر میری مدد کرے تو واقعی میں وہ کر سکتا ہوں جو تو چاہتا ہے، تو تیری چاہت میں میری مدد کرے۔ آپ سوچئے کیا اعلیٰ کیفیات ہیں جو ان آیات میں بندے کو سکھائی گئی ہیں۔ یہاں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ واقعی آدمی اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے تمام معاملات میں اللہ سے مدد لینے والا بنے، اس کو استعانت کہتے ہیں، مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقراء ہو، محتاج ہو، یہ اللہ ہے جو بڑا غنی ہے اور حمید ہے۔ انسان اللہ کا محتاج ہے، وہ ہر کون سی ایسی چیز ہے آپ بتائیے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ تھوڑا دل میں آدمی غور کر کے محسوس کرنے کی کوشش کرے، زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس میں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں؟ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، ارے یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ واقعی جب آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے یہ میرے بس کی چیز نہیں تھی، یہ تو اللہ ہے جس نے میرے لیے آسان کیا تھا اس کو۔ ایک آدمی سوچتا ہے لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنا کیا چیز ہے، لیکن جب پیرالسس ہوتا ہے، آدمی کا بدن شل ہو جاتا ہے، آدمی بستر پر پڑا ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا منہ ہے، اس کے پاؤں ہیں، وہ اپنی زبان سے نہیں بول سکتا ہے کہ مجھ کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کچھ اٹھا کے کھا نہیں سکتا ہے، وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہیں سکتا ہے،
میں کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ ہے جس نے مجھ کو طاقت دی ہے۔ جب جسم سے وہ چھین لیا جاتا ہے تو خود اپنی چاہت کے باوجود اپنا جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، خود اپنا ہاتھ اس کے لیے کام نہیں کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ دل میں یاد رکھنا، یہ واقعی آدمی کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ اور میں کر سکتا ہوں، میں تو کر سکتا ہوں، بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ بندہ اپنی دھن میں دوڑنا شروع کرتا ہے، وہ اللہ سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ میں ہوں نا، میں کر سکتا ہوں، میرے بس میں سب کچھ ہے، میری قدرت میں سب کچھ ہے۔ جب آدمی کو یہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، کسی کا کال آ رہا ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقراء ہو، محتاج ہو۔ یہ اللہ ہے جو غنی ہے اور حمید ہے۔ وہ غنی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ حمید ہے، تعریف کے لائق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہو اور نہ دے تو لوگ اس کی تعریف کرنا چھوڑ دیں۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ اللہ اتنا دیتا ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی تعریف کے سوا کچھ نہیں ہے، اتنا اللہ عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ محتاج ہے اور اللہ غنی ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے مانگنے سے پہلے اس کو اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اب اس کے پاس مزید مانگنے کی بجائے شکر کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اور مانگے اللہ سے، یہ چاہیے یہ چاہیے، تیرا وقت زندگی کا جتنا بچا ہے، جتنا تجھ کو ملا ہے، اگر اس کا تو شکر کرنے میں لگ جائے تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور مانگنے کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تم کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو اس سے تم مانگو۔ تم نے جو مانگا اس نے دیا، زبان سے نہیں، اپنے حال سے جو مانگا۔ دنیا میں جو ضرورت تم کو تھی اس نے سب دے دیا تم کو، جسم دیا، ہوا، پانی، کھانا، رہائش، لباس، ہر چیز تم کو دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ انسان ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ دو چیزیں یہاں پر ہیں، ظالم، ناشکرا۔ اگر نعمت کے اعتبار سے کچھ رد عمل پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی اللہ کی بجائے کبھی جھوٹے معبودوں کی تعریف میں لگ جاتا ہے، کبھی کسی رشتہ دار، دوست، احباب کی تعریف میں لگ جاتا ہے کہ انہوں نے مدد کی، اور کوئی نہیں تو آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے کیا، میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ اللہ کا دیا ہوا ہاتھ، اللہ کی دی ہوئی آنکھ، اللہ کے دیے ہوئے قدم، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کی دی ہوئی عقل، سب اللہ کا دیا ہوا استعمال کیا، اور جب واقعی اس کے انتصاب کا وقت آیا کہ کس نے کیا، یہ کیسے ملا، تو فوراً انسان کہتا ہے کہ میں نے کیا، فلاں نے دیا۔ یہاں تک کہ بعض اوقات اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ زندوں کی بجائے مردوں کی طرف نسبت کرنے لگتا ہے کہ دیکھیے فلاں نے دیا ہے۔ یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کی بجائے اللہ کی محتاج مخلوق کی طرف، کبھی اپنے آپ کی طرف نسبت کرتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، ظالم ہے۔ کفار سالوں پر سال گزر جاتے ہیں اور کئی ایک نعمتیں نہیں جانتا ہے، اور کئی ایک نعمتیں جن کو جانتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی کبھی جھوٹے منہ، کبھی زبان سے نہیں نکلتا ہے اللہ تو نے دیا، بہت بڑا احسان کیا ہے۔
اے اللہ تو نے عافیت دی، اے اللہ تو نے کھانا نگلنے کی طاقت دی، اے اللہ تو نے اتنی طاقت دی کہ اپنی مرضی سے پیشاب پاخانہ کر لوں، کسی کا محتاج نہ رہوں، اپنی مرضی سے اپنی صفائی کر لوں، اے اللہ تو نے طاقت دی۔ اے اللہ کتنا بڑا احسان ہے تیرا، اے اللہ تو نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، یہی بہت بڑی بات ہے، اور جو الگ سے دیا وہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دن پر دن کتنے دن نکل جاتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے آگے کبھی کہتا نہیں اللہ تو نے جو دیا وہی بہت ہے، ہم تو تیرے ویسے بھی محتاج ہیں لیکن تو نے اتنا سب کچھ دیا ہے، اللہ کیسے شکر ادا کروں تیرا۔ ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، شکر کرنے پر آتا ہے، ایک تو شکر کرتا نہیں، کفار ناشکرا ہے، بھولا رہتا ہے سالوں سال اللہ کو، نعمت استعمال کر کبھی بیٹھ کے آدمی بولتا ہے اے اللہ تو نے سانس لینے کی طاقت دی، کتنا اچھا کیا، اے اللہ تو نے مجھ کو آنکھ دی، کتنا بڑا احسان کیا۔ کبھی اللہ کا احسان مانتا ہے، زبان سے بولتا ہے بیٹھ کے، اکیلے میں جب کوئی نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھ کے کسی نعمت کا اللہ کے اعتراف کرنا کہ آنکھوں سے آنسو نکل جائے آدمی کی کہ اللہ تو نے بہت کچھ دیا ہے، اور کیا مانگوں تجھ سے، میں اتنا دیا تو نے، میں جتنا دیا اس کا ہی شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں، نہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں ناشکر، بلکہ سب کچھ لینے کے بعد کہتا ہے اللہ تو نے اتنے سارے لوگ دنیا میں، ان کو اتنا دیا، یہ کافر، یہ مشرک، اور ان کو اتنا سب کچھ مال دولت کیا کچھ نہیں دیا، مجھ کو تو نے کیا دیا؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ نے ایمان دیا، دین دیا، اس پہ کبھی شکر کیا اللہ کا کہ اللہ تو نے مجھ کو دین دیا، کتنی بڑی نعمت دی، تو نے فرعون کو نہیں دیا، مجھ کو دیا، اے اللہ ایسی کیا چیز میرے اندر تھی جو تو نے اپنا دین مجھ کو دیا۔ آدمی شکر نہیں کرتا، نگاہ کس پہ رہتی انسان کی؟ جو نہیں ہے اس کے اوپر ہے، اور جو دیا اس کو کتنی مرتبہ بیٹھ کے گنا ہے، اس گننے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اتنا شعور بھی تیرے پاس نہیں ہے، اتنی سمجھداری تیرے اندر نہیں ہے کہ واقعی تو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے، اتنا محتاج ہے تو، اتنا دیا ہے اس نے تو گن نہیں سکتا ہے، ناشکر آئے گا، اور شکر کرنے پر آئے گا واقعی نعمت کے بارے میں اعتراف پر آئے گا تو کبھی بتوں کی طرف، کبھی قبروں کی طرف، اور کبھی رشتہ دار دوست احباب کی طرف کہ کسی نے مدد کر دی، کہے گا تم نے بہت عین وقت پہ میری مدد کی، بہت بڑا احسان کیا تم نے میرا۔ اللہ کے اوپر اللہ کی تعریف کہاں ہے؟ زبان سے الحمدللہ بھی نہیں۔ یہ ساری مصیبت کیوں ہے؟ بندہ واقعی اللہ کے ساتھ جڑا نہیں ہے، اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے، وہ کائنات میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اور اللہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، لہٰذا جو دکھائی دیتا ہے بندہ اسی میں پھنس جاتا ہے کہ ہاں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، میں ہوں، یہ چیز ہے وہ چیز ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، انسان اس میں کھویا رہتا ہے، وہ اسباب میں اور احباب ہی میں کھویا رہتا ہے، وہ ان کے پیچھے کام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی غیبی قدرت کو نہیں سمجھ پاتا ہے، نہیں دیکھ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دیکھنے کے لیے ایمان کی قوت چاہیے، ایمان کے بغیر ایک آدمی کیسے ادراک کرے کہ واقعی سب کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے؟ ایمان کی کمزوری اسباب کو ظاہر کر دیتی ہے اور اللہ کی قدرت کو چھپا دیتی ہے۔ جب ایمان قوی ہو جاتا ہے تو اسباب دھندلے ہو جاتے ہیں، اور واقعی آدمی دیکھنے لگتا ہے کہ یہ نہیں، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ ایمان ہے جو آدمی کو واقعی وہ بناتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ بنے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ
سے جڑے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کا محتاج ماننا، یہ ایمان کی ترقی کا بہت شارٹ کٹ ہے، یاد رکھیے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھے اکیلے میں اور سوچے اللہ کے پاس سب ہے، میرے پاس کچھ نہیں، اور میں اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے دے سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ مجھ کو آج وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو ساری دنیا کے پاس ہے، سب دے سکتا ہے اللہ۔ اگر واقعی یہ کیفیات دل میں پیدا ہو جائیں کہ اللہ آج بھی دے سکتا ہے، ابھی جو چاہے دے سکتا ہے، جہاں تک میری عقل کی رسائی نہیں ہے وہ بھی اللہ دے سکتا ہے، اگر واقعی یہ آدمی کے دل میں کیفیات پیدا ہو جائیں، اللہ کی قدرت کا استحضار اور اعتراف آدمی کے اندر آ جائے، وہ طاقتور بن جاتا ہے، کمزور نہیں رہتا ہے۔ کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ آپ دیکھیے انبیاء جتنے اللہ کے نبی تھے، ان کی زندگی میں جو قوت ہوتی ہے اتنی مخالفت کے باوجود، وہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مکہ میں ہیں اور ساری مخالفت بالکل طاقت پوری آپ کے خلاف ہے، اور آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر گھر میں ایک کلمہ اللہ تعالیٰ پہنچا کے رہے گا، ایسے کو سب انکار کر رہے ہیں۔ آپ غار ثور میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ جھک گئے، اگر ہم لوگ دکھائی دیں گے یہ لوگ ہم کو قتل کر دیں گے، یہ لوگ ہم کو پکڑ لیں گے، دکھائی دے رہے ہیں، یہاں سے دکھ رہے ہیں، ان کے قدم دکھائی دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں تیرا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ کی قدرت کا استحضار آدمی کو مشکل سے مشکل اوقات میں قوت دیتا ہے، یہ اگر نکل جائے، آدمی محض اسباب کے دائرے میں سوچنے لگے تو آدمی گر جائے گا۔ کوئی سہارا جب دکھائی نہیں دے گا، دکھنے والے سہارے جب ٹوٹ جائیں گے تو یہ بھی ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیے اس کو۔ جس آدمی کا بھروسہ دکھائی دینے والے سہاروں پر ہوتا ہے، جب وہ سہارے ٹوٹ جاتے ہیں یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جس آدمی کا بھروسہ اس پر ہو جو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو جب کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس کا بھروسہ باقی رہتا ہے۔ یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، اور انبیاء کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے توکل، اللہ پر اعتماد۔ جب تک اللہ پر اعتماد نہیں، تب تک نہ ایمان صحیح، نہ زندگی صحیح، نہ اطمینان، نہ سکون، آدمی پریشان۔ ذرا کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا سا کچھ کھو جاتا ہے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سا کچھ نقصان ہو گیا زندگی ایک دم الٹی پلٹی، کیا ہو گیا، اس کا نمازی بھی چھوڑ دیا، کیا نہیں کر دیا۔ ذرا سا زندگی میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، چھوٹا جھٹکا ایک دم مائنر، پوری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تیرا پورا دل ان چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے، ایک اینٹ ہل گئی پوری بلڈنگ ہل گئی۔ زندگی کا مدار جب اسباب پر ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی ایک دم کمزور ہو جاتی ہے، اس کی بلڈنگ ایمان کی، دین کی، زندگی کی ایک دم بے بھروسہ بلڈنگ ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اللہ پر اعتماد رکھنا، اور اللہ پر اعتماد کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اللہ کی قدرت کو جانتا ہو۔ ایک بہت ہی عظیم الشان حدیث جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا ہو کہ اللہ نے یوں فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ وجعلتہ محرما بینکم، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان آپس میں بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا،
لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہرگز مت کرنا. میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، اور تم پر بھی حرام کر دیا، لہٰذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی، اے بندو، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، ہدایت کا محتاج ہے. الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. جب تک میں ہدایت نہیں دیتا تم سب کے سب کیا ہو؟ گمراہ ہو. میری ہدایت دیے بغیر تم کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کی جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا. مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا. ہدایت دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. تم ہدایت مانگو تو صحیح، میں تم کو ہدایت دوں گا. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، جس کو میں کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو تو صحیح میں کھلاؤں گا تم کو. تم مجھ سے کھانا مانگو گے، مانگو مجھ سے. اللہ نے کھانا مانگنے کے لیے کہا ہے. یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ آدمی سوچتا ہے میں جاب پہ ہوں 50,000 مہینہ کماتا ہوں، کوئی کھانا بھی مانگنے کی چیز ہے؟ میں تو کھلاتا ہوں دوسروں کو. اچھا، جب کمپنی بند ہوگی تب سمجھ میں آئے گا، جب سوکھا ہوگا تب سمجھ میں آئے گا، جب سیلاب آئے گا تب سمجھ میں آئے گا، جب زلزلہ آئے گا، جب سونامی آئے گی. ترقی یافتہ ملک ہے، سب سمجھ میں آئے گا. زمین پر صرف پانی کے سوا کچھ نہیں، ساری فصلیں ختم، سب ختم. بڑے بڑے ملک ہیں کہ نہیں دنیا کے؟ بڑے بڑے ملک، ترقی یافتہ ملک. کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. آدمی اپنے وسائل پر بھروسہ رکھتا ہے. مجھ سے کھانا مانگو، اللہ نے کہا کھانا مانگو مجھ سے، اللہ مجھ کو غذا دے، مجھ کو رزق دے، اللہ کھانا دے مجھ کو. مجھ سے تو اتنا محتاج آدمی اپنے آپ کو سمجھے. یہ نہیں کہہ رہے یہ تھوڑی مانگنے کی چیز تو ہے میرے پاس، نہیں، مانگ اللہ سے. تیرے پاس کھانا ہوگا تو نہیں کھا سکے گا اگر اللہ نہیں کھانے دے گا. اور کتنے لوگ ہیں مرتے ہیں لقمہ منہ میں سے نکالنا پڑتا ہے، ایسے بھی مر جاتے، کھاتے کھاتے حلق میں پھنس گیا اور ہارٹ اٹیک آ گیا، سانس پھنس گیا، مر گیا. منہ میں سے لقمہ نکالنا پڑتا ہے، جیب سے پیسے نکالے، یہ پیسے اس کی جیب کے، اچھا نکالے، تیرے نہیں ہیں یہ بولتا تھا ارے بہت ہے میرے پاس، کیا چاہیے بول، کیا چاہیے بول. تیرا کفن تیری دوسرے کر رہے ہیں، تیرا کفن تو نہیں کر سکتا ہے. اب تیرا کفن تو نہیں کر سکتا ہے. تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے غذا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو، ننگے ہو تم سب کچھ. تم مجھ سے مانگو، اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا، میں تمہیں کپڑے پہننے کے لیے دوں گا. آپ بتائیے ہم جس دن پیدا ہوئے تھے کسی سے پوچھیے کپڑے پہن کے پیدا ہوئے تھے؟ ایک دم اچھا کرتا پاجامہ ٹوپی نہیں، ننگا پیدا ہوا تھا، گندا ننگا، جسم پہ خون لگا ہوا، رو رہا ہے اور بدن پہ پوری جھریاں پڑی، چھوٹا بوڑھا جیسے، ایک دم جھلسی ہوئی جلد، اور ایسا گندا کہ دیکھنے میں بھی ایسا کسی کو پیار بھی نہ ہے. وہ تو روتا ہے اس لیے پیار آتا ہے، رحم آتا ہے، ورنہ ایسا بہت خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، تھوڑے دن کے بعد اس میں نکھار آتا ہے. ورنہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے دکھتا ہے ایسا بوڑھا ہے، اور بعد میں بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو چہرہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، ایک دم سمٹا ہوا. پیدا ہوا لباس کے بغیر، پھر اس کے بعد لباس ملتا، ننگا پیدا ہوتا ہے. تم سب کے سب ننگے ہو، برہنہ ہو.
سوائے اس کی جس کو میں پہناؤں. اور مرنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ لباس چھین لیا جاتا ہے, کفن میں لپیٹ کے زمین میں ڈال دیا جاتا ہے. جا, قیامت کے دن سب کے سب اٹھیں گے, برہنہ اٹھیں گے. پھر اللہ جس کو چاہے گا لباس عطا کرے گا. اللہ جس کو چاہے گا وہاں بھی لباس عطا کرے گا, کیونکہ قیامت کے دن جب بندہ کھڑا ہوگا برہنہ ہوگا, لباس نہیں ہوگا, اور ویسا ہی ہوگا جیسا شروع میں پیدا ہوا تھا, سوائے اس کی جس کو میں لباس دوں. تم مجھ سے لباس مانگو, مانگو پہننے کے لیے کپڑے مانگو اللہ سے, میں تم کو کپڑے پہناؤں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار, اے بندو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو. رات دن تم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں, دن بھر میں رات بھر میں کتنی خطائیں ہوتی ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, اور میں تو وہ ہوں جو سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. میں 1 2 3, میں تو وہ ہوں جو چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. فَاسْتَغْفِرُونِي, مجھ سے مغفرت چاہو, مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو, مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اغفر لکم, میں تمہاری مغفرت کروں گا. تم مغفرت مانگو تو صحیح, ارے بڑے سے بڑا گناہ مانگ تو صحیح اللہ سے, مغفرت مانگ کے تو دیکھ ایک مرتبہ, ارے ایسا کیسے معاف ہوگا اتنا بڑا, ارے مانگ تو صحیح اللہ سے. فاستغفرونی اغفر لکم, تم مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہاری مغفرت کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے, یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرون ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی, اے بندو تم ایسے نہیں ہو سکتے, اس مقام تک, اس اونچائی تک نہیں جا سکتے. تم کبھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچانے لگو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تم اس طاقت کو پہنچ جاؤ اور مجھ کو نقصان پہنچاؤ. تم سے کوئی نقصان مجھ کو نہیں ہے. اور اگر تم یہ ارادہ کر لو اللہ کو فائدہ پہنچانے کا, میرا کوئی فائدہ تمہارے سے نہیں ہوتا ہے. تم مجھ کو نفع, تم میرے محتاج ہو, تم کیا نفع پہنچاؤ. کبھی تمہارا مقام, تمہاری طاقت, تمہاری قدرت ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ تم مجھ کو نقصان پہنچانے لگو, یا تمہاری اوقات اتنی کبھی نہیں بڑھے گی کہ تم مجھ کو فائدہ پہنچانے لگو, تمہارے ذریعے سے میرا فائدہ ہونے لگے. ایسے کبھی تم اتنا بڑے تم کبھی نہیں ہو سکتے, تمہارا کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, اے میرے بندو اگر ایسا ہو کہ تمہارا پہلا اور تمہارا آخری, پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک, اور انسکم وجنکم, پہلے سے لے کر آخری انسان, پہلے سے لے کر آخری جن, سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے جن, کیا سارے انسان اور سارے جن, کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا, اگر تم سب کے سب تم میں سے سب سے بدترین انسان کے دل کی طرح برے ہو جاؤ, ساری مخلوق میں سب سے برا اس کے دل کے جیسے برے ہو جاؤ. دل کے جیسے برے کہا, اس کے جیسے نہیں. دیکھیے ایک آدمی بہت سارے گناہوں کی نیت کر سکتا ہے, کر نہیں پاتا ہے. ایک آدمی مالدار کو دیکھا, سوچا یہ ساری سب کو قتل کر کے میں اس کا مال لے لیتا, لیکن نہیں کر سکتا ہے. لیکن دل تو کر پا رہا ہے, ہاتھ نہیں کر پا رہے. فلاں غلط بات زبان سے نکالنے کا ارادہ ہے, لیکن عزت کی وجہ سے ڈر رہا ہے. دل تو کر رہا ہے نا, تو دل زیادہ برا ہو جاتا ہے. دل وہ کچھ کر لیتا ہے جو انسان کے بدن سے صادر نہیں ہوتے وہ اعمال. تو تم میں سب سے برا انسان اس کے دل کے جیسے برے سب کے سب ہو جائیں, تو اس سے ما نقص ذلک من ملکی شیئا, میری بادشاہی, میری حکومت میں سے اس میں کچھ بھی کم نہیں ہوگا. تم سب یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کا نقصان ہو جائے گا, تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی, تم اللہ کی تعریف کرنا چھوڑ دو گے تو کہ اللہ کی تعریف کم ہو جائے گی. اللہ کی بڑائی
اگر تم نہیں بیان کرو گے، اللہ کا احسان نہیں مانو گے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کمی آ جائے گی؟ تم کو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے دینداری کی وجہ سے اللہ کا فائدہ ہے؟ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں؟ اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ تم جنت میں جاؤ، تمہاری عبادت سے اللہ کا فائدہ ہے۔ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ تم سے بہتر فرشتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان کو فخر نہیں اپنی عبادت پر، بلکہ اور ڈرتے ہیں کہ واقعی ہم نے ویسا کیا کہ نہیں کیا۔ تھکتے نہیں ہیں، تم تھک جاتے ہو، تھکتے نہیں ہیں۔ تم سارے عیوب کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہو، ناشکری کے ساتھ کرتے ہو، ویسا نہیں، وہ شکر کرتے ہیں، حمد و تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور تم تھوڑے ہو، وہ بہت ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا لشکر کتنا بڑا ہے۔ تم کیا ہو؟ تم اگر نافرمان بن جاؤ گے اللہ کی بادشاہی میں کمی آئے گی؟ بالکل نہیں۔ اور یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا، اور كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شيئا، تم سب کے سب، تقدیم و تاخیر ہے اس میں، تم سب کے سب، انسان اور جن، اولین اور آخرین، سب کے سب مل کر تم میں سے سب سے بہترین متقی، سب سے زیادہ تقوی والا انسان اس کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری حکومت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میری بادشاہی بڑھ گئی، چلو تم پر میں ڈیپینڈنٹ ہوں کہ تم اچھے تو اللہ کی بادشاہی بڑھی۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ بندوں کی اللہ کی عبادت کرنے سے، بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کی بڑائی نہیں بڑھتی ہے، اس کی بڑائی اور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ واقعی یہ لائق بنا اللہ کی عبادت کرنے کے۔ پھر آگے سنیے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں سے پہلا اور آخری، پہلے سے لے کے آخری تک، جنات بھی اور انسان بھی، قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، اگر تم میں سے سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو جائے، دیکھیے اللہ کی قدرت کتنی ہے، تم سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو جاؤ، قاموا فی صعید واحد فسألونی، اور مجھ سے مانگنے لگو، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر بندے کی، ہر انسان کی، اس کی تمنا کے حساب سے اس کو دے دوں، اس کے مانگے ہوئے کو اس کو دے دوں، جو مانگا وہ دے دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے پاس جو ہے اگر میں تمام کو جمع کر کے ان کی چاہتوں کے اعتبار سے ان کو دے دوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سب کے سب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سب نے مانگا اور سب کو دے دیا، دے دیا، اس دینے کے بعد میرے پاس جو ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جیسے ایک سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے، اتنا بھی کم نہیں ہو، اتنا ہے۔ مانگتا کیوں نہیں؟ اتنا میرے پاس ہے، اتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور اس کو نکالا جائے، کتنا پانی اس پہ آئے گا، اتنا بھی میرے پاس کمی نہیں ہوگی، اتنا بھی کمی نہیں ہوگی۔ سوچی کتنا ہے اللہ کے پاس۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا، اے میرے بندو یہ تو تمہارے اعمال ہیں جن کو میں سنبھال کے گن گن کے رکھ رہا ہوں، اور پھر اس کا پورا پورا بدلہ میں تمہیں ایک دن دینے والا ہوں۔ یہ جو تم عبادت کر رہے ہو، یہ جو دنیا میں جی رہے ہو، کیوں ہے؟ پھر یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تم کو یہاں عمل کے لیے میں نے ڈالا ہے، اور جو نیکیاں تم کر رہے ہو میرے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہو، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ نیکیاں میں تمہارے ہی لیے سنبھال کے رکھ رہا ہوں، اور قیامت کے دن ان کا بدلہ میں تم کو دینے والا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ
جس کو خیر پہنچے چاہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی حمد کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جس کو خیر کی بجائے نقصان مصیبت پہنچے، عذاب آئے، وہ اگر ملامت کرے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کسی اور کو نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اللہ کے دینے سے ملتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کے عطا کرنے سے پہنچتی ہے، اور اگر کسی کو مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں اس کا دخل ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اسی کے گناہ پر یا تو دنیا میں سزا ہوتی ہے یا آخرت میں ہوتی ہے۔ جو بھی مصیبت ہے وہ ہماری اپنی کمائی ہوتی ہے، کچھ ایسا غلط ہم کر لیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرے، بلکہ یہ اس کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی حدیث ہے، آپ سوچیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں اتنی بڑی بات ہے کہ تم بھوکے ہو، ننگے ہو، تم گمراہ ہو، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، تم مانگو تو صحیح۔ اس میں ہدایت کا پہلے ذکر کیا، اس کے بعد کھانے کا اور لباس کا، کہ چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے حاجت ہو ہدایت، یا وہ دنیا کے اعتبار سے حاجت ہو کھانا پینا لباس، دونوں میں بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ دونوں اللہ سے مانگو، دین بھی اللہ سے مانگو، دنیا بھی اللہ سے مانگو، دونوں چیزیں اللہ سے مانگو۔ اور اپنی عبادات کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ تم اللہ پر نعوذ باللہ کوئی احسان کر رہے ہو، اللہ کا کوئی فائدہ کر رہے ہو، اور گناہ کر کے یہ مت سمجھو کہ تم اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہو۔ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے ہیں، تمہارے گناہ تمہارے اوپر تمہارے خلاف ہیں۔ اللہ کا نہ اس میں کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے اور تمہارا ہی نقصان ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ہر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے کمایا اس میں اس کا فائدہ ہے، اور جو برائی اس نے کی اس کا نقصان بھی اسی پر آنے والا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگتا رہے اور اللہ کی مانتا رہے، اللہ کی ماننا اور اللہ سے مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے۔ ہم مانگنے والے ہیں، کتنا برا لگتا ہے یہ مانگنے والا ہے بولتے نا لوگ، یہ عزت ہے۔ اگر مخلوق کی نسبت سے ہو تو یہ برا ہے، اس کو ہم کو پسند نہیں کیا گیا اسلام میں۔ جب آدمی کے پاس ہو تو وہ نہ مانگے، ہاں مجبور کوئی ہو جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ للسائل والمحروم واما السائل فلا تنہر۔ تو لیکن اللہ کی نسبت سے یہ شرف کی چیز ہے، یہ اللہ سے مانگتا ہے، یعنی یہ سب سے بڑے سے مانگتا ہے، سب سے بڑا اس کو دیتا ہے۔ یہ اتنا عزت دار ہے کہ اللہ سے مانگتا ہے، یہ سب سے بڑے سے مانگنے والا ہے، یہ عزت کی چیز ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دعا کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے طلب کرنا، استعانت کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ دعا کی اہمیت آپ نے دیکھی، حکم آپ نے دیکھا، آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی کیا فضائل ہیں اور کیا فوائد ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں، دعا کے آداب کیا ہیں، کیونکہ ایک بہت اہم عمل ہے اور اس کے بارے میں لاپرواہی بہت برتی جاتی ہے۔ آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، یا کرتا ہے تو اس میں غلو کرتا ہے، یا پھر ایسے طریقے سے کرتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، یا پھر ایسی اوقات میں اور ایسی چیزوں میں دعا کرتا ہے جہاں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے، کچھ باتیں ہم دعا کے سلسلے میں دیکھیں گے۔ دعا کی فضیلت اور فوائد کیا ہے۔ دعا تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، تمام عبادات، کیونکہ نماز بھی کیا ہے، الصلاۃ کے معنی عربی زبان میں کیا ہے، دعا۔ نماز خود دعا ہے، نماز، اسی لیے آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اللہ سے مدد مانگنا ہے۔
نماز اللہ سے، اسی لیے آپ نماز میں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد، آپ وہاں بتا رہے اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، جائیں کدھر ہم تیرے بندے ہیں اور تجھی سے نہیں مانگیں کس سے مانگیں گے؟ پھر ہم تیرے بندے ہیں۔ تو نماز خود بھی دعا ہے اللہ سے، اپنے قال سے، مقال سے اور اپنی حال سے، دونوں اعتبار۔ اللہ ہاتھ باندھ کے ٹھہرا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جاؤں کدھر میں؟ عاجزی کے ساتھ، غلام کے طور پر، محتاج کے طور پر۔ وقوموا للہ قانتین، محتاجی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے۔ تو سارے اعمال میں سب سے افضل دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء، افضل العبادہ، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے یعنی ابن سعد نے الطبقات میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور ایک روایت میں جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اس میں تو یہ الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، یا دعائیں عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، دعائیں عبادت ہے۔ کیوں؟ علماء نے دعا کی فضیلت میں کہا کہ دعا میں کئی چیزیں ہیں جو اس کی شان اتنی بڑھا دیتی ہے۔ نمبر ایک، دعا کرنے والا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ سنتا ہے چاہے کہیں سے بھی پکارو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ آپ گھر میں، آفس میں، زمین پر، سفر میں، حضر میں، سمندر میں، اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، دن میں، زور سے، آہستہ، چپ کے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں مانگوں تو اللہ سنتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اسماء و صفات کا اعتراف ہے کہ کہیں سے بھی پکارو وہ سنتا ہے۔ دو، اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کے پاس ہے، یہ اس کی ربوبیت کا اعتراف ہے۔ مانگتا کس سے آدمی؟ اس سے مانگتا ہے جس کے بارے میں اس کا یقین ہو کہ اس کے پاس ہے۔ دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے پاس ہے، اور کچھ بھی مانگو سب اس کے پاس ہے۔ یہ ایمان ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف ہے۔ تین، دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ سخی ہے، دیتا ہے۔ کتنے ہیں جن کے پاس ہے دیتے نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ مانگے گا تو وہ دے گا، تو اللہ کے عطا کرنے کا اعتراف ہے۔ دعا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں محتاج ہوں، مجھ کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ دعا اپنی عاجزی کا بھی اعتراف ہے۔ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، قدرت، عطا، رحم اور ربوبیت، اور اللہ تعالیٰ کا سننا، قدرت، سب کا اعتراف ہے۔ دوسری طرف دعا کیا ہے؟ میرے کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ وقال انا ربکم الاعلی، فرعون کیا بولتا تھا؟ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے۔ اپنا کمال، دعا میں عاجزی ہے، اپنی نفی ہے، میں نہیں، میں محتاج ہوں، ہاتھ اٹھا کے اللہ چاہیے، بھکاری، فقیر، محتاج، مسکین، ایک دم اللہ کے آگے مانگنا۔ اپنی اس دعا میں تواضع ہے، دعا میں اپنی اصل حیثیت کو یاد کرنا ہے، اپنے لیے ریمائنڈر ہے، تو کون ہے؟ تو فقیر ہے، تو بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ دنیا والوں کے لیے، تو بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، تو کروڑ پتی ہے، وہ دنیا والوں کے لیے، وہ قبر سے پہلے تک ہے۔ قبر میں تو کیا ہے؟ تو یہ تیرا کفن ہے، قبر میں کچھ نہیں ہے۔ اب تو واپس سے اپنی اصل پر آیا، محتاج، ماں کی قبر سے نکلا تھا پیٹ سے، قبر تھی نا،
اب واپس قبر میں آ گیا تو دیکھ تیری اصل حیثیت یہ، بیچ کا تھوڑا ٹائم تجھ کو مل گیا تھا، تیرے پاس بہت کچھ تھا، لیکن تیری شروعات بھی محتاجی اور تیرا خاتمہ بھی محتاجی. تیرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہے، تیرا بینک بیلنس سب بیلنس ہو گیا، ابھی تیرا بیلنس خراب ہو گیا ابھی سب. تو محتاج تھا، محتاج ہے. بیچ میں تھوڑا سا تیرے پاس تھا تو دھوکے میں آ گیا تھا. میرے پاس تو سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے تیرے پاس، کچھ نہیں ہے تیرے پاس. ایک آدمی کے پاس سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں دے دیا آپ نے، اتنی بڑی، اب بڑا سونے کی ڈلی دے دی اس کے ہاتھ میں، اس کو دھاگا بندھا ہوا ہے، وہ لیے ہوئے ہاتھ میں کہ میرا ہے. کب دھاگا اوپر سے کھینچا جائے گا، رسی کھینچی جائے گی اور ہاتھ سے نکل جائے گی، اس کو کیا معلوم، یہ سمجھ رہا میرا ہے، یہ تیرا نہیں ہے. یہ اسی لیے کتنے دنیا میں ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، وہ سمجھتے رہتے میرا ہے، اچانک چھن جاتا ہے، اچانک چھن جاتا ہے. مال، دولت، گھر، اسباب، عہدہ سب چھن جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہے، تیرا نہیں ہے. یہ تیرا مال نہیں، تیرا دھوکہ ہے. تیرا وہی ہے جو اللہ تجھ کو دے، اللہ تیرے پاس باقی رکھے، اللہ تجھ سے راضی ہو، اللہ کی نعمت، اللہ کی رضا، تیرا وہ ہے اگر واقعی مل گیا تو دعا میں اپنی محتاجی کا اعتراف ہے. میں نہیں میرے پاس ہے تو بھی یہ میرا نہیں ہے، واقعی اللہ دے اس میں تو میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں. بتائیے ایک آدمی پانی کا گھونٹ پیے اور وہ گھونٹ اس کی پیاس کیسا بجھاتا، آپ بتائیے مجھ کو. پیاس بجھتی کیسا، یعنی کیا ہوتا ہے ایسا جو پیاس بجھتی ہے؟ کتنا عجیب بات ہے، آپ سوچیں کبھی. اگر وہ نہ ہو تو پیتا رہے گا، پیتا رہے گا، پیاس ہی نہیں بجھے گی. اور ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی پانی پیتا اور پیاس نہیں بجھتی، بلکہ ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی نگل نہیں سکتا ہے. جسم کا ایسا سسٹم ہے کہ آدمی جب بھی کچھ منہ میں ڈالتا ہے، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جسم کے اعضاء کہ وہ نگل لیتا ہے اس کو. آپ دیکھیے لعاب آپ نگل سکتے ہیں، اگر وہ نہ کر سکیں آپ تو کیا کھانا کیا پینا آپ نہیں کر سکتے. وہ کیا طاقت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ وہ لذت محسوس ہوتی ہے آپ کو کھانے کی، پینے کی، آپ کی زبان لذت محسوس کرتی ہے. لیکن اگر وہ لذت اللہ آپ سے چھین لے تو ساری لذتیں آپ کے لیے بے معنی ہیں، سارے پھل پھیکے ہیں، سارے کھانے بے معنی ہیں، کاغذ سے بھی پھیکے ہیں، کچھ مطلب نہیں اس کا. آپ کی زبان سے اگر لذت اللہ چھین لے، اگر آپ کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ روشنی چھین لے، دنیا کی سارے رنگ آپ کے لیے بے معنی ہے. کیا ہے وہ جو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کبھی بھی چھین سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے، وہ واقعی ڈر رہا ہوتا ہے کہ کبھی بھی چھن سکتا ہے. اے اللہ تو دے، تیرے پاس جو ہے وہ تیرا ہے، تو دے سکتا ہے مجھ کو. میرے پاس جو دکھائی دے رہا ہے یہ کبھی بھی چھن سکتا ہے. اگر تو چاہے تو باقی رہے گا، نہیں تو معلوم نہیں. تیرے دینے سے ملتا ہے، تیرے دینے سے ملتا ہے. تو چاہے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں. دعا اپنی عاجزی کا اعتراف ہے، محتاجی کا اعتراف. دعا مانگنے میں مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، فائدہ دعا کا. شیطان اور فرعون اور قارون اور حامان اور نمرود اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کا پرابلم کیا تھا؟ ان کی مینٹالٹی کیا تھی؟ کیوں یہ مصیبت میں پڑے؟ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. گھمنڈ، تکبر. فرعون، میں تمہارا سب سے کیوں؟ اس کے پاس بہت کچھ تھا، اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس حکومت تھی، اس کے پاس خزانے تھے، اس کے پاس نہریں تھیں، اس کے پاس بہت کچھ تھا. قارون کے پاس، نمرود کے پاس. جب آدمی کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ گھمنڈ میں آتا ہے. یہ اس کی برائی، اس کی بربادی کی شروعات ہوتی ہے. محرومی کی، محتاجی کی ابتدا ہوتی ہے، ایکچولی محرومی کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا
ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، نہیں کلا، نہیں کلا کا مطلب ہوتا ہے ایسا تھوڑی ہے، ایسا نہیں ہے جیسا انسان سمجھتا ہے، ایسا تھوڑی ہے، ہرگز نہیں۔ ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے، کیوں؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس کو لگتا ہے مجھ کو کس کی کیا ضرورت ہے، تو مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں، اکڑ آ جاتی ہے۔ ہاں مجھ کو ضرورت ہے تو آدمی سب کو سنبھال کے چلتا ہے، آدمی سب کو سنبھال کے چلتا ہے، کیوں؟ بھائی اس سے بگڑ گیا اپنا کام بگڑ جائے گا۔ لیکن ایسا جب لگنے لگتا ہے کسی سے اپنا کام بگڑنے والا نہیں ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سرکش ہو جاتا ہے، پھر کسی کو شمار نہیں کرتا ہے، کسی کو گنتا نہیں ہے۔ پھر بعض اوقات اتنی زیادہ اس کے اندر اپنے مال اسباب اور اپنی چیزوں کی بڑائی اور گھمنڈ آ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ضرورت ہے، سب تو ہے اپنے پاس، ابھی کیا ہے، اتنا محنت کر کے میں سب کمایا اور اب بولوں اللہ کا شکر ہے، کیوں؟ میں نے میری محنت سے کمایا ہوں۔ اچھا، ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں دیکھتا ہے، سب ہے، سب جب آ جاتا ہے تو رب چھوٹ جاتا ہے، جب سب مل جاتا ہے رب کو کھو دیتا ہے انسان گھمنڈ کی وجہ سے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، دعا میں ان کیفیات کی نفی ہے۔ ایک مالدار انسان بھی گھمنڈ سے بچ سکتا ہے، جب ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے اے اللہ تو نے بہت کچھ دیا، تو میرے کمال نہیں، اللہ تو نے دیا۔ دنیا میں کوشش کرنے والے کتنے ہیں، اگر صرف کوشش پر ہوتا تو سب کو مل جاتا ہے، تو نے دیا ہے، تو نے میری کوششوں کو صحیح نتائج دیے۔ اے اللہ اگر صرف محنت پر ہوتا تو کتنے سارے لوگ ہیں جو پتھر پھوڑ رہے ہیں، سب کچھ ان کو مل جاتا ہے، میں ایک دستخط کرتا ہوں مجھ کو لاکھوں مل جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو دن بھر دھوپ میں پتھر پھوڑتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہے۔ اے اللہ تو ہے جس نے مجھ کو دیا، میرا کمال نہیں ہے، اور اے اللہ میں چھوٹا ہوں، میں محتاج ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ تیری ہی دی ہوئی طاقت سے کرتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا ماننا، ایک ہوتا ہے میں چھوٹا نہیں ہوں، چلو ٹھیک ہے آپ سب لوگ بول رہے تو میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، یہ ڈینجر ہے، ڈبل ڈینجر ہے۔ ایک واقعی یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے میں بڑا ہوں لیکن اللہ واقعی میں بہت چھوٹا ہوں، یہ کمال ہے۔ اعتراف نقص کمال ہی کی شاخ ہے، انسان کا اپنے آپ کو ناقص سمجھنا، کمتر سمجھنا اس کے بڑے ہونے کی علامت ہے، اور انسان کا اپنے آپ کو کامل سمجھنا اور قادر سمجھنا اس کے محتاج اور ناقص ہونے کی علامت ہے۔ یہ بھی عقل کا نقص ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، اور یہ بھی عقل کا کمال ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نقص پر نظر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اس کو، بہت بڑی چیز ہے زندگی کے اصولوں کے اعتبار سے، لہٰذا آپ کو سمجھ میں آئے گا انبیاء کیوں ایسا کرتے ہیں، اللہ ہم سے جو غلطی ہوگی معاف کر دے، گناہ کر رہے ہو۔ کمال عقل ہے کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے اور ابدیت اپنے عروج پر ہوتی ہے تو اپنا کمال بھی نقص لگنے لگتا ہے اللہ کے پیمانے کے مقابلے میں۔ جب آدمی دیکھتا اللہ اتنا بڑا ہے، جب واقعی وہ اللہ کو پہچاننے لگتا ہے تو اپنا ہر عمل کمتر دکھائی دینے لگتا ہے، واقعی اللہ اتنا بڑا ہے کہ پھر میرا ہر عمل، بڑی سے بڑی عبادت بھی ناقص ہے، کتنا بھی کرو اس کے مقابلے میں اس کا حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تیری عبادت میں بھی میں تیرا محتاج ہوں، تو نے مدد کیا تو میں نے تیری عبادت کی، میں کتنا ناقص ہوں کہ میں خود سے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتا، اے اللہ معاف کر دے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا ہے اب بتائیے، اسی لیے انبیاء جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، انبیاء جو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتے ہیں، کیا ہے وہ گناہ گار ہیں؟ وہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے انبیاء گناہ گار نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کل کو یہ نہ سوچنے لگے تھے کوئی استغفار کرے تو دلیل ملی نا، نہیں، وہ ان کی کمال عبدیت ہے، وہ واقعی ایمان کا کمال ہے، وہ معرفت کا عروج ہے۔
وہ شعور کی اونچی ترین حالت ہے. واقعی وہ اتنا علم والے ہیں, اتنا سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اتنے کامل ہو کر بھی اللہ کے مقابلے میں ہمارا ہر عمل ناقص ہے. ان کو ایسا لگتا ہے, لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو. دعا میں یہ ہوتا ہے, مانگنے میں اللہ سے آدمی جب گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے تو ساری اکڑ مکڑ سب کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ایک دم جو آدمی ٹائٹ رہتا ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے. اور جب دعا میں جب اللہ کے آگے آدمی روتا ہے, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, اس کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کی توحید اور کامل ہو جاتی ہے. اس کا بھروسہ اللہ پہ بڑھ جاتا ہے. اس کی گھمنڈ, اس کا تکبر, اس کی بڑائی سب گھٹ جاتی ہے. وہ شیطان کی فہرست سے نکل کر بنی آدم کی فہرست میں آ جاتا ہے. شیطان نے غلطی معلوم ہوئی, اس کو کیا کیا, مانا نہیں مانا, ٹھیک ہے ایک مہلت دے مجھ کو, اچھا یعنی گناہ کیا تو کیا, غلط کام کیا, اللہ کی بات نہیں مانی, سجدہ نہیں کیا, اس پر اور گھمنڈ میں آ کے کیا کہنے لگا, ضد. گھمنڈ کے بعد ضد, اور گھمنڈ کے بعد اکثر ضد ہوتی ہے. گھمنڈ کے بعد ضد ہوتی ہے. کہا کہ مجھ کو مہلت دے, اب تو میں کر کے بتاتا ہوں, دیکھ اس کو غلط ثابت کر کے بتاتا ہوں میں, اب مجھ کو مہلت دے کہ میں اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا, اس کو بھٹکا کے چھوڑوں گا, اس کو گمراہ کروں گا اس کو میں. تو اپنی برائی پر سرکشی کا اضافہ اس نے کیا, بجائے رجوع کے اس نے مزید اللہ تعالیٰ سے گمراہ کرنے کا موقع مانگا, یعنی گناہ کا اور موقع مانگا, سرکشی پہ سرکشی. لیکن آدم علیہ السلام, اللہ نے کہا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا, شیطان نے بھڑکایا اور غلایا, اس پیڑ کے قریب گئے, کھایا, مصیبت میں پڑ گئے. لیکن فوراً کیا ہوا, احساس جب ہوا, کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اے ہمارے رب ہم نے بہت ظلم کیا, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا, فتکونا من الظالمین تھا وہاں پر, قریب مت جاؤ پیڑ کے تم ظالم ہو جاؤ گے. کہاں کر لیا ظلم, ہو گیا اب ظلم ہمارے اوپر, بہت غلط کام ہو گیا ہم سے, کھا لیا ہم نے اس کا پھل. ظلمنا انفسنا, لیکن اب بھی امید ہے, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے اللہ اگر تو اب مغفرت نہ کر دے ہماری, اور اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے, ہم کیا ہو جائیں گے, ہم خاسرین میں سے ہو جائیں, ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے. ان الانسان لفی خسر, ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے. تو اس وقت اللہ سے مانگا, یہ تواضع ہے. بندے کے لیے چھوٹا ہونے کے سوا اور راستہ ہی نہیں کوئی. یہاں اگر واقعی آدمی صحیح ہو جائے, اللہ کے آگے چھوٹا بن جائے, یہ بڑا ہے, یہ بڑا ہے, یہ بڑائی کی شروعات ہے. لہٰذا دعا میں وہ چیز ہے, دعا میں اتنی ساری, اللہ کی ربوبیت کا اعتراف, اللہ کے اسم و صفات کا پر ایمان, اللہ کے رحم پر ایمان, اللہ کی قدرت پر ایمان, اللہ کے خزانوں پر ایمان, اللہ کے سننے پر ایمان, اللہ کا دینے والا ہونے والا, سخی ہونا, اس پر ایمان, اپنا محتاج ہونے کا یقین, اپنے لیے تواضع, یہ ساری چیزیں دعا میں ہیں, یہ ساری چیزیں دعا میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, اور آپ نے فرمایا کہ الدعاء افضل العبادہ, الدعاء سب سے افضل عبادت ہے تو کون سی ہے, دعا ہے. بہت افضل ترین عمل اگر بندہ کوئی کر سکتا ہے, بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہے, اے اللہ معاف کر, کچھ بھی کر سکتا ہے, مانگے مغفرت, ہدایت, دنیا آخرت, عافیت, سب کچھ جو چاہے مانگ سکتا ہے. کوئی خرچ ہے اس کا, دعا کا کوئی خرچ ہے, اتنا مانگو کہ اتنا دینا پڑے گا, کچھ نہیں. اور دعا مخلوق کے اعتبار سے مانگنا اور خالق کے اعتبار سے مانگنا. بندوں سے مانگنا کیسا ہے معلوم,
جیسے مسجد کے باہر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک فقیر دوسرے کو کیا بولا، ذرا کچھ دو اللہ کے نام پہ، بولیں گا میں کیوں بیٹھا، پھر میں بھی تو بیٹھا ہوں یہاں پہ، مجھ سے مانگتا ہے، شرم نہیں آتی؟ میں خود فقیر ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں تاکہ میرے پیالے میں کچھ آ جائے، چند سکے آ جائیں، کچھ تو آئے، میرا پیالہ دکھائی نہیں دیتا تیرے کو، عقل ہے کہ آنکھیں ہیں کہ اندھا ہے؟ کیا عقل کا اندھا ہے؟ میں خود بیٹھا ہوں، میں کیوں بیٹھتا، میں محتاج ہوں، اسی لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ، کوئی آئے گا ڈالے گا اس میں، اور تجھ کو شرم نہیں آتی مجھ سے مانگ رہا ہے؟ بندے کا بندے سے مانگنا ایسا ہے کہ محتاج سے مانگ رہا ہے، اسی لیے شریعت میں اس کو بھی برا مانا گیا ہے کہ ایک آدمی بغیر مجبوری کے کسی سے مانگنے والا بنے، سوال کرے۔ اسی لیے سخی ایک غنی آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اگر وہ کسی سے مانگتا ہے تو حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچا ہے، اس نے چہرہ عزت ہوتا ہے انسان کی، اسی لیے آدمی اس کو کہیں بھی مارو برداشت کر لیتا ہے، چہرے پہ مارے تو انسلٹ فیل کرتا ہے، اس کو چہرے پر مارنے کو انسلٹنگ فیل کرتا ہے، اس کی عزت ہے اس کے چہرے میں، آدمی تو منہ کالا کر دیا ہے۔ تو چہرہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی عزت ہوتی ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، لیکن یہ بندوں کی نسبت سے ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں۔ بندوں کا محتاج بننا ذلت ہے، اللہ کا محتاج ہونا عزت ہے۔ اللہ کا محتاج ہونا ذلت نہیں ہے، محتاجی ذلت ہے، لیکن جب یہ محتاجی اللہ سے جڑ جاتی ہے تو عزت بن جاتی ہے۔ کتنی عجیب چیز ہے، ذلت کی چیز نسبت بدلنے سے عزت بن جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز جب اللہ سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس چیز کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے بظاہر وہ ذلت کی چیز کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عزت کی چیز نہیں ہے۔ امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک اللہ پر دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی، اکرم کا کہتے ہیں شرف والی چیز جس میں عزت ہو۔ کرامت جس کو بولتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ؟ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں شریف کو، شرافت والی چیز ہے، عزت ہے دعا میں۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو ایک فائدہ اس کا یہ ہو جاتا ہے، باقی ملے گا نہیں ملے گا یہ بات کی بات ہے، کیا ملے گا کتنا ملے گا، اس کی عزت بڑھ گئی، یہ قابل عزت ہو گئے، اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے آگے جب بندہ ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اس کی عزت اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب بندہ مانگے گا تو اس کو نہ دینے سے خود اللہ حیا کرتا ہے، یعنی اب مانگا ہے اس نے تو اب دینا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، بہت کرم والا ہے، کرم کرنے والا، کریم شرف والا، سخی کو بھی کریم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، وہ بہت شرماتا ہے اس سے، بہت حیا کرتا ہے اس بات سے کہ بندہ جب اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھائے تو وہ اس بات سے بہت حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہی لوٹا دے، بہت حیا کرتا ہے، اس کو بڑی حیا آتی ہے، میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، سب کو چھوڑ کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے اور میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اب اس کے ہاتھوں کو میں خالی ہاتھ لوٹا دوں،
اللہ کو بہت حیا آتی ہے اس سے، یعنی اللہ دیتا ہے اسے، اللہ اس کو دیتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ اسے حیا کرتا ہے کہ اس کو خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں، میرا بندہ ہے یہ، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کتنی بڑی عزت ہے کہ یہ نہیں کہ کیا آ گیا پھر سے، فجر میں تو آیا تھا، رات ہی کو تو مانگا تھا، پھر مانگ رہا ہے، نہیں۔ آپ بتائیے ایک آدمی ایک مسجد میں اگر اگلے جمعہ کو بھی اعلان کرے تو پبلک جمع ہو جاتی ہے اس کے اطراف، کیا ہے کتنے بار مانگتے ہیں، پچھلے ہفتے تو مانگ رہے تھے، پھر سے آ گئے دوائی کے لیے، ہوا نہیں کہ تمہارا؟ حالانکہ اس کو پوچھیں گے تو نے کتنے دیا، بولے میں نے دیا نہیں، میرے بھائی نے دیا۔ تو نے کچھ دیا نہیں، دیا کچھ نہیں اور حساب لے رہا، اچھا نہیں دے کے آدمی ایسا ہے۔ لیکن اللہ ایک بار مانگا، 2 بار مانگا، 3 بار مانگا، جتنی بار مانگے گا اتنی بار دے گا، اور دے گا تو دے گا، عزت بھی دے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ دنیا میں کیسا ہے، ایک آدمی آیا مانگا دیا اس کو، پھر آیا، ارے کیا بار بار آتا آدمی، ایک آدمی بول دے گا کیا بھائی دیا تو آپ یہ سمجھ لیں گے، حق ہی سمجھنے لگ گیا اپنا، بار بار آتے ہو، بس ہو گیا رک جاؤ اب مت آنا آئندہ۔ آدمی اس طرح سے کرتا ہے۔ بندہ تکرار طلب پر ناراض ہوتا ہے، بار بار جب کوئی مانگنے لگے برا مانتا ہے اس کو، ایک بار کوئی برا مانگتا ہے تو بار بار مانگنے لگے تو اس کو ذلیل سمجھ لیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ جتنا مانگے گا اتنا عزت میں بڑھتا جائے گا، جتنا مانگے گا عزت بڑھتی جائے گی۔ یہ کون سی ترقی، یہ اللہ کے ہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی توحید کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ تجھ سے مانگیں، تیری ہی بات کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اس نے اپنی توحید کا ثبوت دیا ہے، لہٰذا یہ عزت کے لائق ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ شرف والی نہیں ہے۔ اس کو یہ حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اللہ کے نزدیک عزت کی چیز ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی نہ سمجھے کیا اللہ سے بار بار مانگنے کا، اتنے سارے بندے ہیں ان کو دینے کی بجائے میں ہی بار بار مانگوں۔ اللہ کو کوئی بزی کر سکتا ہے؟ بولے اللہ کا ٹائم دوسرے بندوں کے لیے جانے دو، میں مانگ کے کیوں اللہ کا دھیان اپنی طرف کروں، اتنے دنیا میں وقت۔ یہ بھی جو ہے علم کی کمی سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا آدمی سوچے جانے دو، دوسرے ہیں، دوسرے اللہ دوسروں کو دیتا، میں صبر کروں گا کیونکہ میں مانگوں گا تو اللہ بزی ہو جائے گا، اللہ میری طرف دھیان دینے سے اچھا دوسرے کی طرف دے، تو یہ جاہل ہے۔ کیونکہ حدیث میں آپ نے سنا کہ سارے کے سارے بندے اگر ایک ساتھ جمع ہو کے مانگیں تو بھی اللہ کو فرق پڑتا ہے نہیں، اللہ سب کی دعا ایک ساتھ سن سکتا ہے اور سب کو ان کی طلب کے اعتبار سے عطا کر سکتا ہے، اور اللہ کے خزانے میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اتنی بھی نہیں کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ کے ہاں ایسا ہو کہ سب ایک ٹائم پہ ایک بولو، ایسا بھی نہیں ہے، سب دنیا میں جتنے ایک ساتھ بولو، اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب کی آواز کو سنتا ہے، جو مانگ رہے ہیں ان کی بھی آواز کو سنتا ہے، جو نہیں مانگ رہے ہیں دوسری باتیں کر رہے ہیں ان کی بھی آواز کو سنتا ہے، ایک ساتھ سب سنتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ، یہ ایمان ہے، اسلام کا عقیدہ ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی حیا کرتا ہے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے سے، بلکہ دعا سے قضا بھی بدل جاتی ہے۔ دعا اتنی اونچی چیز ہے کہ قضا، اللہ کا فیصلہ، تقدیر کے اعتبار سے جو فیصلے زمین پر اللہ کے نافذ ہوتے ہیں وہ بھی بدل سکتے ہیں اگر آدمی دعا کرتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی طرف سے سزا آنے والی ہے، ابھی گناہ کیا ہے اس نے، اب سزا آنے والی ہے اس کے اوپر، طے ہو گیا سزا آئے گی، اس نے گناہ کیا، سزا دینا، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ اس سزا کو ٹال دیتا ہے، اس پر فقر و فاقہ، غریبی، مشکل، پریشانی، بیماری آنے والی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے،
آ بھی جاتا ہے، کبھی مصیبت آ جاتی ہے، بیمار ہو گیا، اللہ کی قضا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، آ گیا، بیمار ہو گیا، اب سارے ڈاکٹر تیار ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، سب ٹرائی کر رہے ہیں اور خرچ تو بڑھ رہا ہے لیکن شفا نہیں آ رہی ہے، فقر بڑھ رہا ہے لیکن شفا کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ جو فیصلہ اللہ کا ہے بندے ٹال نہیں سکتے، دوائیں ٹال نہیں سکتی ہیں، کوششیں ٹال نہیں سکتی ہیں، اللہ نے بیماری کا فیصلہ ڈالا ہے، اب یہ بیماری ہٹے گی تو دعا سے ہٹے گی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ دعا کرتا ہے، سارے اسباب اپنی جگہ، اللہ بغیر سبب کے بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ بندے نے میرے دعا کی ہے، میں نے اس کو بیمار کیا تھا، میرے بندے نے دعا کی ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی دوا نہیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی بنیاد پر اس فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، وہ اسی میں جینے لگتا ہے، سوچتا ہے ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد تھی، بیوی بانجھ، اولاد نہیں، بڑھاپا، زکریا علیہ السلام دعا کرنے کو بھی ڈر رہے ہیں، کسی کے سامنے نہیں کر رہے ہیں، دعا خفیہ، چھپ چھپا کے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ کو اولاد دے جو میرے بعد وارث بنے، اور میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے، اور میری عمر، بڑھاپا اتنا پہنچ گیا کہ سر ٹھنٹھناتا ہے، سر جوش مارتا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ سر میں تکلیف ہوتی ہے، عمر کے بعد آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے سے جوش مارتا ہے، اشتعال اس میں ایک ہے، اور میری بیوی وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، عاقر ہے، فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھ کو ایک ولی دے دے، ولی میرے بعد میرا وارث دے دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی سبب نہیں بظاہر، دیکھیے بڑھاپا ایسا ہوتا نا، بوڑھے ہو گئے تو بچے بڑھ جاتے، بہت ہوتا نہیں، اور عورت بانجھ ہو تو بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، نہیں، دو سبب جمع ہیں، دو ایسے سبب جمع ہیں جو نو بول رہے ہیں لیکن دعا اللہ سے کر رہے ہیں۔ یس، اللہ اولاد دیا کہ نہیں؟ دونوں کو اللہ نے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولاد دی اور زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے اولاد دی۔ تو اولاد نہیں ہوگی کس کا فیصلہ تھا؟ اس لیے بڑھاپے تک نہیں ہوئی، لیکن اللہ سے مانگا، اے اللہ آپ چاہیے، ضد سے مانگا اللہ سے، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی۔ ایسے کئی فیصلے ہیں جو اللہ کے بندے پر آتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں اللہ نے ہمارے لیے کیا طے کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ قاعدہ رکھا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، سارے اسباب اگر فیل ہوتے ہیں، اللہ قادر ہے، اللہ اس کی دعا کے بدلے میں اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ جو سارے ڈاکٹر نہیں ہٹا پا رہے تھے وہ ایک دعا سے ہٹ گئے، اللہ نے ہٹا دیا اس کو۔ جو ساری کوششوں کے بعد جاب انٹرویو دیتا، فیل کرتے ہیں، انٹرویو دیتا ہے، لوگ فیل کرتے ہیں، بہت چیمپئن ہے، نہیں مل رہا جاب، ایک دم ٹاپ لیول کا، اچھا ٹھیک ہے تو ٹاپ پہ ہی رہے ابھی، لیکن اللہ سے مانگ کے جب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا واقعی جب قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دے دیتا ہے، جاتا ہے، زیادہ کچھ بات نہیں ہوتی، ہاں کیا ہے آپ کا، ہاں ٹھیک ہے چلو آ جاؤ، کل سے آ جاؤ، ارے اتنے فیل ہو گئے، اتنا بات کیا، کیا نہیں بات کیا، یہاں تھوڑی بات میں جواب ملے گا، کیسا ہو گیا؟ اللہ نے دیا۔ اب وہ دکھتا نہیں ہے اللہ نے دیا، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے اسی لیے سمجھ میں نہیں آتا ہے، دکھنے لگے تو کون انکار کرے گا؟ پھر ایمان لاؤ بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کسی کو بولا جاتا ہے سورج پہ ایمان لاؤ، سورج ہے آسمان میں، ارے سب کو تو دکھ رہا ہے، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی آدمی ملے گا بھائی سورج کو مانو نہیں تو جہنم میں جائیں گے، کوئی بولتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں بولتا، کیوں؟ سب دکھ رہا ہے تو کون نہیں مانے گا؟
امتحان کب ہوتا ہے؟ جب نہیں دکھ رہا ہے اور کہا جائے مانو، ہر کیسے کہاں ہے؟ نہیں، ارے ہے، دکھ رہا نہیں ہے. سادہ ریموٹ کنٹرول سے پنکھا، فریج اور کیا نہیں چلتا ہے؟ دکھتا ہے نہیں، لیکن ہوتا ہے. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ دکھائی دے لیکن کوئی طاقت ہو جو کام کر رہی ہے. اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے. پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. کائنات کتنے لوگ ہیں؟ کوئی جاہل ہو کہ قدم رکھے تو لفٹ کا دروازہ کھل جاتا، اندر گئے تو بند ہوتا. کیا عجیب ہے، سمجھتا ہے لفٹ کو نہیں سمجھتا. کسی اور نے انتظام کیا ہے، کسی اور نے انتظام کیا ہے، اپنے آپ نہیں ہوا ہے. کسی نے سیٹنگ کی ہے اسے، کسی نے کیا ہے ایسا. معمولی دنیا میں نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں ہوتا. اتنی بڑی کائنات کسی کی چلائے بغیر چل رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو دعا سے قضا، اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں. اللہ کے فیصلوں کو بدلنے میں دعا کا دخل ہے. اسی آدمی نے سوچے جانے تو بھائی، تقدیر میں رہے گا تو اچھا ہوگا، تقدیر میں رہے گا تو برا ہوگا، کیا مانگنے کا اللہ سے؟ اچھا، عقل ہے کہ نہیں تجھ کو؟ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تم مانگ، تجھ کو کیا معلوم ہے تقدیر میں کیا ہونے والا ہے؟ مصیبت ٹلنے والی ہے نہیں ٹلنے، تجھ کو نہیں معلوم ہے. اگر بتایا جاتا کہ کچھ بھی کر، تم مانگا تو بھی نہیں بدلے گی، تو بات ہوتی. تجھ کو کیا معلوم؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بندہ اگر دعا مانگے تو تکلیف ہٹا دو. یہ بھی تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ دعا مانگے تو مصیبت ہٹا دو. فرشتوں کو اللہ کا ایسا بھی تو حکم ہو سکتا ہے. اب اس کی دعا پر معلق ہے معاملہ. اللہ نے تکلیف ڈال دی اس کے اوپر، فیصلہ کر دیا تکلیف کا اللہ نے، لیکن فرشتوں کو یہ بھی حکم دے دیا یہ دعا مانگے گا جب اس سے تکلیف ہٹا دینا. آپ بتائیے، یعنی دعا پہ معاملہ معلق ہوتا ہے بعض اوقات سے. ایک آدمی سارے اسباب فیل ہونے کے بعد جب دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. اس لیے دعا سے آدمی کو مستغنی نہیں ہونا چاہیے. اور تقدیر کا عقیدہ دعا چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، دعا کرنے کے لیے. ایسا کیسا بول رہے آپ؟ تقدیر کا عقیدہ دعا چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، دعا کرنے کے لیے ہے. کہ آدمی یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے سے دیتا ہے، صرف اسباب وسائل انہی سے کوئی چیز ملتی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے تو دیتا ہے، اللہ کی قدرت ہے. تقدیر تو یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ چاہے تو دیتا ہے. سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر ٹکا ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ملتا ہے. تو اللہ سے مانگ. دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی سبب نہیں ہے، ریگستان ہے پورا، کہیں پانی نہیں دکھ رہا ہے، کہیں پیڑ نہیں دکھ رہا ہے. اے اللہ تم مجھ کو ایسا سبب دے کہ میری پیاس اس ریگستان میں بجھا دے. معلوم نہیں کہیں سے اللہ قافلہ بھیج دے، اس کی پیاس بجھا دے. پینے کو بھی ملا اور کھانے کو بھی ملا، ہو سکتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے. تقدیر کا عقیدہ یہ ہے اگر مجھ کو اللہ دینا چاہے کہیں سے بھی دے سکتا ہے، یہ تقدیر ہے. مانگے اللہ سے. یہ نہیں اللہ دینا چاہے گا دے گا، پھر کائے کو مانگنے کا؟ نہیں، مانگ، کیونکہ تیرے مانگنے پر تیرا تقدیر کا معاملہ جڑا ہوا ہے. تو مانگ اللہ سے. تو تقدیر کے عقیدے کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا مانگنے کا، ملنے کا تو ملے گا، نہیں ملنے کا تو نہیں ملے گا. بعض صوفیوں نے یہاں تک کہ کہا کہ اپنے یعنی اللہ سے مانگنا اللہ کی شکایت ہے، تقدیر پر بھروسہ نہیں ہونے کی علامت ہے، جہالت. کیوں؟ کہ ایک آدمی یہ کہے ملنا ہوگا ملے گا، نہیں ملنا ہوگا نہیں ملے گا، اور اللہ سے مانگنا بے صبری ہے. وہ اپنے ٹائم پہ دے گا، تو کیوں جلدی کر رہا ہے؟ اللہ دے 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 دے، کیوں کر رہا ہے جلدی؟ اور تجھ کو زیادہ معلوم ہے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے، تو مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کے علم پر بھروسہ نہیں تجھ کو. بولنے میں کتنا خوبصورت دکھتا ہے، لیکن بہت پوائزنس ہے. یہ زہر آلود عقیدہ ہے. وہی جو سب جانتا ہے، وہی جو بندے کا بھلا چاہتا ہے، اسی نے کہا ہے کہ مانگ میں دوں گا. تو کچھ مصلحت ہوگی، کچھ حکمت ہوگی، تبھی تو مانگنے کے لیے کہا ہے. اب یہ سوچنا کہ مانگنے کا کیا ضرورت ہے مانگنے کی جب وہ جانتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ ہی تو بنایا اس نے ہم کو.
تو تیری مرضی سے بندہ بن اللہ کا. ویسے تو پیدائشی سبھی بندے ہیں, لیکن تو اپنے کو بندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ تو تیرا دعا کرنا اللہ سے اپنی بندگی کا اظہار ہے. آپ بتائیے, ایک آدمی اس کو اللہ دنیا کی ساری نعمتیں دے, کوئی چیز کی کمی نہیں, اور کوئی تکلیف اس کو نہ دے, تو کیا اب اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ اب بھی اس کو دعا کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس بات کے اظہار کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے. دعا جو ہے اپنی بندگی کا ثبوت ہے. نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی دعا ہے, اور نعمتوں کی بقا کا ذریعہ بھی دعا ہے. بعض اوقات نعمت مل جاتی ہے, آدمی سمجھتا مل گیا, پھر چھن جاتی ہے. آدمی کو نعمت ملنے کے بعد اس کے باقی رہنے کے لیے دعا کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا دعا کرتے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیوں راستہ نہیں ملا آپ کو؟ اسلام قبول کیے نا, پھر اور کون سی ہدایت مانگ رہے؟ اسلام صحیح نہیں ہے کیا؟ بعض لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ناسمجھی میں, تو بولتا ہے ہدایت یعنی اس کا مطلب کچھ اور ہے جو مانگنا ہے. تو یہ کیا ہے پھر جس پہ ہم لوگ ہیں ابھی؟ اور کون سی ہدایت ہے پھر؟ تو یہ ہدایت یہ نہیں کہ اللہ جس پہ ہے وہ صحیح نہیں ہے, دوسرا کچھ تو اچھا دے ہم کو. یہ اللہ پر ایمان رکھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, اب یہ اسلام پر آ چکا ہے, اور نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور نماز میں کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو ہدایت نہیں ملی کیا اس کو اب تک؟ کون سے راستے پہ؟ یہ اے اللہ صراط مستقیم پر جمائے رکھ, ہر قدم پر وہ راستہ بتا جو تیری طرف لے جانے والا. ہر قدم اس راستے پر رکھ جو تجھ تک لے جاتا ہے, جو جنت تک لے جاتا ہے, جو تیری سیدھی راہ اس پر باقی رکھ. کیونکہ سیدھے راستے پر باقی رہنا بھی ہدایت ہے, اور سیدھے راستے کا پانا بھی ہدایت ہے. پانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما کہ ہم گمراہ ہو جائیں. ہدایت کے بعد بھی گمراہی ہوتی ہے, لہذا ہدایت ملنے کے بعد ہدایت پر باقی رہنے کی دعا کرنا. تو نعمتوں کا ملنا مل گیا بس نہیں, اس کے باقی رکھنے کے لیے بھی دعا ضروری ہے. چاہے وہ ہدایت جیسا معاملہ, اتنا اہم معاملہ جو یعنی اتنا بڑا معاملہ کیوں, جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ مل گئی اب تو, اس پہ بھی مانگنا ہے تجھ کو. تو ہدایت کے سلسلے میں یعنی دعا کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی یہ بات یاد رکھے کہ تقدیر کا عقیدہ دعا سے روکنے والا نہیں, بلکہ خوب دعا کرنے والا بنانا چاہیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اللہ دے سکتا ہے. اسی طرح سے دعا کے بارے میں یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ صرف نازل ہونے والی مصیبت نہیں, بلکہ جو مصیبت ابھی تک نہیں آئی اس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا فائدہ دیتی ہے ایسی مصیبت کے سلسلے میں بھی جو نازل ہو چکی ہے, اور ایسی مصیبت کے سلسلے میں بھی جو ابھی تک کی نازل نہیں ہوئی. ایسی بلا جو آئی ہے اس کے ہٹنے میں بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے, اور ابھی تک بلا آئی نہیں. آدمی کا بلا آئی نہیں تو کائے کو اللہ سے مانگنے کا؟ ابھی بیماری آئی نہیں تو میں کیوں مانگوں اللہ بیماری سے بچا؟ آئیں گی تو دیکھیں گے اللہ بیماری سے بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بلا نہیں آئی ہے تب بھی دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ بچا ہم کو بلا سے, اور جب یہ دعا کرتا ہے تو بچتا ہے اس سے. جسے آدمی کہے اللہ طوفان آیا نہیں تو پھر طوفان سے بچا کیوں؟ آئے گا تو پھر ہو سکتا ہے دعا کا موقع نہ ملے, بھاگو, اور دعا کا موقع ہی نہ ملے, یاد ہی نہ رہے. تو جو مصیبت آئی ہے اور جو مصیبت نہیں آئی ہے, دعا دونوں معاملات میں فائدہ پہنچاتی ہے. یعنی معلوم ہوا کہ دعا کا نفع ایسے مسائل میں بھی ہوتا ہے جو ابھی تک کے پیدا نہیں ہوئے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ دروازے پر دستک دینے ہی والا ہوتا ہے.
اگر یہ دعا کرتا وہ ٹل جاتا ہے، نہیں کی دعا اندر آ گیا السلام علیکم، مصیبت آ جاتی ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بھی آدمی اللہ کی پناہ مانگے جو بظاہر اس کو دکھائی نہیں دے رہی کہ اس میں مبتلا ہے۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، فرماتے اللہ کے بندو دعا کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ دعا کا فائدہ ایسی مصیبت کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے، یعنی عافیت میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صحت مند ہے، اللہ سے بیماری سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مالدار ہے، فقر و فاقے سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے۔ اپنے لیے دعا سے تو فائدہ ہوتا ہی ہے، دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، ایک مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، سامنے نہیں ہے، اکیلے میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور عند رأسہ ملک موکل، اس کے قریب ہی سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے طے ہے، ملک موکل، طے ہے۔ موکل کس کو کہتے ہیں؟ طے شدہ۔ کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کسی خیر کی دعا کرتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے آمین، اور اللہ تجھ کو بھی اسی طرح خیر عطا فرمائے۔ یعنی یہ کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی دعا پر کون آمین کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے نہیں ہے، ایک فرشتہ ہے جو کیا کہے گا؟ آمین۔ تو ہر دعا پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرشتہ آمین کہنے والا ہوتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے کوئی آمین بولنے والا، چاہے اس کو دکھے یا نہ دکھے، فرشتہ دکھتا نہیں لیکن اس کی دعا پر وہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، اور اللہ تجھ کو بھی ایسی خیر عطا فرمائے جیسے تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یعنی ایک فائدہ دعا کا یہ ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرنے والا کوئی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کے لیے کوئی دعا کرے تو آپ کسی کے لیے دعا کیجیے۔ آپ گناہ گار کے لیے دعا کریں گے ہدایت کی، آپ کے لیے ایک فرشتہ دعا کرے گا جو گناہ گار نہیں ہے، جو ایک دم پاک صاف ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے لیے کوئی دعا کرنے والا چاہیے، آپ کسی کے لیے دعا کرنے والے بنیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور یہ روایت یعنی یہ بتاتی ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے دعا کر کے اپنا فائدہ کر سکتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے خیر کی دعا کیجئے، کوئی آپ کے لیے خیر کی دعا کرے گا۔ آدمی اتنا بخیل ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات اتنا عاجز ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے، دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں، دعا کرنے والا بنائیں۔ اس سے اگلے درس میں آئندہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور کیا کرنا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ پھر دعا کیسے کرنا چاہیے، کیا آداب اس کے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔